مجھے ٹائم نہیں ملا پڑھنے کا. نہیں کوئی خاص لمبا چوڑا ہے بھی نہیں. اٹ واز جسٹ ود دا پرپز کہ کچھ آئیڈیا کو لاک ان کر لیں تاکہ پھر فوکس ہو کے کچھ کام کر ان سکیں. سے آپ کی میٹنگ ہوئی تھی؟ آپ نہیں ساتھ میں نے ان کو واٹس ایپ کیا تھا اپنا آؤٹ لائن، اور ان سے کہا تھا کہ اس کو دیکھ کے کوئی کامنٹس ہیں اور تو بتا دیں اینڈ وی کین آلسو ہیو اے کال. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کلیئر ہے اور اس پہ لٹریچر بھی اویلیبل ہے. صرف انہوں نے ٹائٹل میرا پہلے ٹرمینالوجی اس کی تھوڑی ڈفرنٹ تھی تو انہوں نے اس پہ گائیڈ کیا کہ یہ اس کو اس طرح کر لیں. تو باقی ہی سیڈ اٹس فائن اینڈ اٹس یو کین. میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے پھر میں ریڈنگس کے ساتھ ابھی فی الحال پروسیڈ کرتی ہوں. اور ریڈنگ اچھی انہوں نے کافی بتائی لگتا ہے. یہ تو میں نے ساری خود ڈھونڈی ہیں. تو انہوں نے وہ کیا میں جب بتایا؟ انہوں نے لپٹن کی جو ایکچولی ہی ڈڈ پرووائڈ می دیٹ لیڈ، اس سے پھر آہستہ آہستہ وہ ہوتا ہے نا آپ کو کہیں سے ایک سرا ملتا ہے اینڈ دین یو کائنڈ آف اسٹارٹ ایکسپلورنگ. اچھا. لیکن اس سے پہلے میری عزیر صاحب سے ان کے گھر جا کے ملاقات ہوئی تھی اراؤنڈ 2 weeks بیک آن سنڈے، ہاں. پچھلے سنڈے سے پچھلے سنڈے. تو ہماری اچھی خاصی لمبی لائک این آور لانگ ڈسکشن ہوئی تھی، جس کے اندر انہوں نے پہلے تو سنا کہ میں کرنا کیا چاہ رہی ہوں، اینڈ دین جو کانسیپٹ تھا آف ویلنگ ان اسلام، ہاں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ایک ڈرائی سبجیکٹ ہو جائے گا، تو اس کو آپ تھوڑا فلوسافکلی لکھنے کی کوشش کرو، تھوڑی صوفی رائٹنگ کی طرف جا کے اس کو سمجھو کہ ہاؤ یو پرسیو دا ویل اینڈ واٹ اٹ ایکچولی از. تو وہ انہوں نے مجھے 3-4 ٹرمز بتائی تھی، جس کے اندر تھا آئیڈیا، پرسیپٹ اینڈ کانسیپٹ. کہ آئیڈیا از بیسکلی وجود حقیقی جو ہے، جو ہمیں چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ، اینڈ دین ہماری پرسیپشن تصور کیا ہے آف اے ویل، اینڈ دین کانسیپٹ ہمارے اندر کیا جا رہا ہے، پھر باقی لوگوں کو ہم اس سے کیا دے رہے ہیں. سو ہی سجیسٹڈ کہ میں اس کو ایز اے سیلف ایکسپلینٹوری ایسے کے طور پہ دیکھوں رادر دین کوئی ایک بہت ایک اسٹرکٹ قسم کی ریڈنگس پڑھ کے اور پھر ایک بہت ہی ڈرائی سا کہتے تھے اس کو مت رکھو. سو اس چیز کے اندر پھر انہوں نے اور بھی مجھے کافی کچھ بتایا، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ دی آرٹ آف ایبسٹریکشن، کہ ہاؤ یو سی ملٹیپل تھنگس ان ون تھنگ. تو کہتے اس کے بھی کانسیپٹ 3-4 انہوں نے مجھے کانسیپٹس بتائے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پھر آپ ان سب کے اوپر تھوڑی اپنا سوچو، کچھ نہ کچھ لکھو، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، جو بھی آپ یو فیل کہ یو ول بی ایبل ٹو ایکسپریس the concept of a whale. سب سے بہتر آپ کس طرح اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، اس کو چوز کر کے پھر ہم اس پہ فردر کام کریں گے. سو میں نے نوٹس تو بنائے تھے اب، لیکن آئی couldn't get time throughout the week. I was really busy. So اب ہاں. میں ویکینڈ پہ بیٹھ کے اس سب کو اسٹرکچر کروں گی، سارے نوٹس کے الگ الگ دیکھوں گی، پھر ان کی لیڈس آگے دیکھوں گی. جو بھی مجھے سب سے بہتر لگا پھر میں آگے ان سے فردر ڈسکس کر لوں گی. جی وہ یہ کہتے تھے بیسکلی یہ نہیں سوچنا آپ نے کہ آپ نے کوئی ایک اسپیسیفک فوکس رکھنا ہے. دا جرنی از بیسکلی یور ورک. جس طرح آپ جاتے جاؤ گی آہستہ آہستہ خود ہی ڈیولپ ہوتا جائے گا، اور وہی آپ کی اینڈ ریزلٹ وہی نکلے گا. ہاں بہت ہی فرق ہے اور بہت اچھا آئیڈیا ہے. انیشیلی تھوڑا اوور ویلمنگ ہے، بیکاز میں نے کبھی اس طرح کی رائٹنگ ایسج کی نہیں ہے. سو تو دیکھیں پہلے تھوڑا پڑھ لیں نا رائٹنگ ہاں کرنے سے. جی، میں ان سے یہ کہوں گی کہ مجھے تھوڑی بہت اس طرح کے کوئی نہ کوئی رائٹرز یا کچھ سجیسٹ کر دیں. وہ سید حسین نصر کی میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ صوفی ایسیز لکھے ہوئے ہیں. ان کی بھی تھوڑی رائٹنگ اس طرح کی ہے کہ تھوڑا پرسنلائز طریقے سے وہ کچھ کانسیپٹس کو ایکسپلین کرتے ہیں. جی میں بھی دیکھتا ہوں کچھ ملا نا. ہاں. ٹھیک ہے on the concept of the metaphysical concept of the veil, جی. which reveals and which hides. یہ ہے نا بنیادی جو اس کا پوائنٹ ہے. ہاں جی، اس کو یہ پھر کہتے آپ کہ آپ ایسنس آف اے حجاب کے اوپر جاؤ کہ جو حجاب ہے وہ اٹس آلویز کنسیلنگ بیوٹی، لیکن اب وہ ہم نے اس کو حجاب بنا دیا جو کہ کور اپ کر رہا ہے ہر چیز کو، جبکہ وہ ایسا ہے نہیں. تو وہی کہہ کہتے رہا کہ ہوں اسلامک ٹریڈیشن میں تو اس کا کافی کلیئر ہے نا جی حجاب دیٹ سینس کہ اٹ ریویلز اینڈ اٹ یعنی کہ ان دا فلوسافیکل سینس ناٹ ان دا ہوں شریعہ سینس. فلوسافیکلی تو وہ ہائڈ بھی کرتا ہے ریویل بھی کرتا ہے. ہوں اور اس حوالے سے میرے ذہن میں وہ ابو الفضل کی رائٹنگ آ رہی ہے آن کیلیگرافی ان آئین اکبری. دس از جسٹ این ایگزامپل. یہ بہت ایسے ایگزامپل ملتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ جو خط ہے وہ ایک
حجاب ہے کہہ لو، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پردہ ہے ایک، مگر اس میں ہزاروں نوران ایک بیسیکلی سم تھنگ ڈارک، کالی ہوتی ہے نا انک، so it is a dark but it hides 1,000 luminous candles. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو پھر وہ لے آتے ہیں مجاز اور حقیقت کا جو تعلق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجاز کے پردے میں حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے. ڈبل میننگ آ گئی نا پردے کی، کہ وہ مجاز وہ ہوتا ہے جو حقیقت کو چھپاتا ہے اور ظاہر بھی کرتا ہے، تو مجاز ایک پردہ بن جاتا ہے جو کہ حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے، یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے. تو ہمارے کلچر میں یہ بہت فلسافکلی تو یہ کانسیپٹ بہت خوبصورت طریقے سے سمجھا بھی جاتا ہے اور قرآنک بھی ہے، تو آپ کو اس کو کافی مل جائے گا. یہ بڑا ڈیپلی انٹرینچڈ ہے یہ تھاٹ، قرآن سے لے کے حدیث سے لے کے پھر صوفی ٹریڈیشن میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے عزیر اصل میں اسی اینگل سے آ رہے ہیں. ہاں جی، انہوں نے مجھے وہ بھی آئیڈیا آف یونیورسلز بھی سمجھایا تھا کہ ہاؤ دیر از ملٹیپل میننگز ان ون پرٹیکولر تھنگ، کہ آپ کو تو ایک چیز ایک طریقے سے نظر آتی ہے. فار ایگزامپل ایک گلاس ہے، اٹس جسٹ اے کنٹینر فار لکوڈس، لیکن وہی گلاس کے اندر اگر ہم ہینڈل لگا دیں گے تو وہ ہمارے لیے ایک مگ بن جائے گا. لیکن اگر وہ کسی اور مٹیریل میں، اٹ ڈز ریمین دا سیم، بٹ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھ آتی ہیں بیکاز وہ ہمیں بچپن سے وہ پڑھایا گیا. لیکن کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، سو اس چیز کو ایکسپلور کریں. اب ٹھیک ہے، بالکل صحیح، زبردست ہے. یہی کہہ رہی تھی کہ بیسکلی میں نے آؤٹ لائن بنانے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ اپنے تھاٹس کو تھوڑا فوکس کرنا، اور بس میں نے گروپ میں اسی لیے جلدی شیئر کر دیا. اور تھینک یو ٹو بلال، انہوں نے مجھ سے کچھ ریڈنگز بھی شیئر کی ہیں. تو ایٹ دس پوائنٹ اب میرا نیکسٹ 2 ویکس میں پلان یہی ہے کہ جو آئیڈینٹیفائڈ ریڈنگز ہیں ان کو میں پڑھ لوں، اور تھوڑا سا کیونکہ آؤٹ لائن میں تو کوشچنز ہیں نا، اس پہ آرگیومنٹس نہیں ہیں، تو وہ آرگیومنٹس ان ریڈنگ سے نکلیں گی، تو وہ پھر میں اس پہ لکھنے کا کام کروں گی. لیکن فرسٹ آئی نیڈ ٹو ڈو دا ریڈنگ. تو میرے لیے تو نیکسٹ اسٹیپس یہی ہیں. ان دا مین ٹائم اگر آپ کے بھی ذہن میں کچھ آتا ہے، اینگلز یا ریڈنگز یا کچھ بھی، آپ کو میں نے کیونکہ ابھی پڑھا آپ کا سناپسس پورا نہیں پڑھا، تو اگر ایک جملے میں یا 3 جملے میں اس کا مین پوائنٹس بتا دیں مجھے. اچھا، تو اس میں ایکچولی ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا میرا جو براڈر ایریا آف انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ وائی صوفی تصوف اتنا پاپولر Islamic intellectual tradition میں why it became the dominant stream and how did it interact with the local جو وہاں پہ religious practices یا traditions تھے. تو اس کو میں جب ایکسپلور کر رہی تھی اینڈ آئیڈیا واز کہ اس کو تھوڑا فوکس کریں، کس اینگل سے دیکھیں، تو ان ریڈنگز میں آئی کیم اکراس لٹریچر جو اس کا انٹریکشن ود دا بھکتی ہندو ٹریڈیشن میں بھکتی موومنٹس کے ساتھ. مجھے تو ان کی کوئی اویئرنیس نہیں تھی پہلے، اور ان میں مطلب اٹ سیمز لائک ابھی تک میرا جو امپریشن ہے اٹ سیمز دیٹ دے ور ایٹ دا سیم ٹائم. سو آئی بیکیم کیوریس اینڈ دے ہیو سم ویری سملر seem to have very similar approaches as well. تو میں اس کو پھر دیکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ ایک ہی ٹائم پہ ان کی ایمرجنس، ایک دوسرے پہ انفلوئنس، کیا یہ مے بی اٹ واز اے ڈیفینسو موو ود ان دا ہندو ریلیجیس ٹریڈیشن کہ جی اگر صوفیزم پاپولر ہو رہا ہے، اور واز اٹ سم تھنگ آرگینک. اور پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف کے اندر وی سی دا ایمرجنس آف this a new development جو وحدت الوجود سے وحدت الشہود کی طرف ایک آپ کو ڈبیٹ سب کانٹیننٹ میں ایمرج کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو وہ بھی مجھے لگتا ہے جیسے اٹس جسٹ مائی ہائپوتھیسس کہ کیا وہ بھی ایک ڈیفینسو موو تھی کہ اپنی ایک آئیڈینٹی اور اپنی ایک سیپریشن فرام دس جو بھکتی انفلوئنسز تھے ان کو مینٹین کرنے کی تھی، کیا تھا اس کے پیچھے. سو اٹس these are kind of the broad parameters جن کے اندر میں رہ کے دیکھوں گی. اور مینلی اسٹرکچر میں نے اسی طرح سوچا ہے کہ تھوڑا سا جو اس وقت سوشیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ تھا وہ انڈرسٹینڈ کریں، اس کو تھوڑا بتائیں کہ
کیا تھا اور اس کے ود ان دیٹ the popularity of these two movements, ان کی مین ڈاکٹرین کیا تھی, کیا ان کا میسج کیا تھا, اور اس کی اپیل کیوں تھی ان دیٹ پرٹیکولر ٹائم, اینڈ دین فائنلی ان کی انٹریکشن کیا تھی, اور پھر تصوف پہ اسپیشلی کیا انفلوئنسز آئے, اور how it maintained its separate identity and developed. تو یہ ایک broad side idea. چلو انشاءاللہ, sounds very interesting. ہاں جی, میں نے اپنا ایبسٹریکٹ لکھ لیا تھا, اور اس میں بیسکلی ڈاکٹر امجد نے کہا تھا کہ مجھے اپنے ریسرچ کویسچنز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. تو ہم ایک ریسرچ کویسچن پہ ہم نے ابھی تک اتفاق کیا ہے کہ یہ بیسکلی ہم فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اور جو دوسری چیز جس پہ ہم کام کر رہے تھے ابھی وہ یہ کہ جو میں نے اپنا کویسچنر بنانا ہے نا, جو میں نے جن کے انٹرویوز کرنے ہیں اوپن, تو وہ بیسکلی ہم اس کے لیے وہ کویسچنز وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ کون سے 5-6 سوال ہوں جس سے ہمیں وہ مٹیریل مل جائے. یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے. تو بیسکلی جو باقی لٹریچر ریویو جو کرنا ہے, جس سے یعنی جو میری تھیوریٹیکل بیس ہے, اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے 2-3 کتابیں بھیجی ہوئی ہیں, تو وہ میں پڑھ رہی ہوں. اس میں سے 2 تو میرے کام کی ہیں, تیسری جو ہے وہ بیسکلی 2 ہیں جو کہ شیخ کا جو کرائٹیریا ہے اس کو ڈسکرائب کر رہی ہیں کہ شیخ میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے یا اس کو کیسے بیہیو کرنا ہے. تو تیسری کتاب جو ہے اس میں بیسکلی جو مرید ہے یا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی کیریکٹرسٹکس ہیں. تو وہ تھوڑا سا میرا اس سے ڈائگریس کرتی ہے, لیکن انٹرسٹنگ وہ بھی بہت ہے. تو یہ تھیوریٹیکل بیس ہے, اور کویسچنر ہم آہستہ آہستہ ڈیولپ کر رہے ہیں, اور لوگ بھی آئیڈینٹیفائی آلموسٹ میں نے دو لوگ تو میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں. تیسرے چوتھے میرے خیال ہے آپ لوگوں کے پاس بھی, جیسے اس دن بتا رہے تھے آپ لوگ کوئی کیا نام تھا ان کا جن سے ہم نے پڑھا بھی تھا, منیچر کا نام نہیں مجھے ان کا یاد آ رہا ہے, فائزہ. ہاں جی, فائزہ سے بھی ایک پوچھا جا سکتا ہے اس سلسلے میں. تو اگر 4 یا 5 لوگ بھی ہو جائیں گے تو وہ اس کا جو انہوں نے سمجھایا ہے ڈاکٹر صاحب نے, وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے یہ اس کا سورٹ آف ایک تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ دینا ہے کہ یہ کیوں ہوتا تھا, اور اس میں پرانے زمانے میں یا شروع کے زمانے میں تصوف کے یہ شیخ کی ضرورت کیوں ہوتی تھی اور شیخ کا رول کیا ہوتا تھا. اور پھر ہم نے اس سے موو کرنا ہے پریزنٹ ڈے میں, اور یہ کہ پریزنٹ ڈے میں جو شیخ ہے وہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے لوگوں کو, اور اب وہ جب اپنے شیخ کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ان کو کن کوالٹیز کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور جنہوں نے کر لیا ہے یا جنہوں نے اپنے شیخ کو ڈھونڈ لیا ہے, آخر وہ اس میں کیسے کامیاب ہوئے, ہاؤ ڈڈ دے اینڈ اپ ان سلیکٹنگ اے پرٹیکولر پرسن. تو یہ بیسکلی ہوگا. مجھے تھوڑا سا آ رہا تھا کہ مجھے صحیح پتہ نہیں ہے کہ زیادہ انہوں نے آپ کو کلاسیکل رائٹنگ اگر بتائی ہیں شیخ کے کرائٹیریا کی, میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کچھ کنٹمپریری, کیونکہ اٹس اے لیونگ ٹریڈیشن اور اس کا جو تھیوری ہے وہ ہمیشہ ہی رہی ہے. میرے ذہن میں ایک آدھ آدھی کنٹمپریری شیوخ نے اسی طرح چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے ہوئے ہیں. جی وہ ذکر انہوں نے کیا تھا, پر ان کو بھی میرے خیال یاد نہیں رہا, اور میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو میں نے بھی پھر ان کو نہیں پوچھ کیا کہ مجھے, ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ جب یہ میں پڑھ لوں گی تو مجھے کوئی کنٹمپریری دیں گے, لیکن میرے خیال ڈاکٹر صاحب بھی بزی ہو گئے اور مجھے بھی خیال نہیں رہا ان سے. ہاں یعنی کہ آپ کے ذہن میں ہے نا, کیونکہ اس سے بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے. جی جی بالکل ہے یہ بات ذہن میں, اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہو تو مجھے بھجوائیے گا تیمور صاحب. بالکل, آپ بھی یاد بھی کرا دیجیے گا, اور وہ اب وہ ڈھونڈنی پڑے گی جو ذہن میں آ رہی ہے. اس کے علاوہ بھی ہے, اور ایک مجھے لگتا ہے وہ حضرت سلطان باہو نے بھی اس معاملے پہ پڑھا. انہوں نے تو کلاسیکل انداز میں لکھا ہے, مگر وہ اتنے پرانے بھی تو نہیں ہیں. ہاں جی بالکل, 200 سال ہوا, مگر وہ دلچسپ ہے. اسی طرح یعنی کہ وہ کافی مل جانا چاہیے. جی ہاں یہی بس خیال آ رہا تھا کہ کنٹمپریری لوگوں کے لکھ لیں تو پتہ چلے گا نا کہ اب جب آپ جن لوگوں سے ملیں گے جی یعنی کہ ان کے بھی ذہن میں کوئی کرائٹیریا اور تھیوری ہے جی, اور وہ آپ اس کا لنک دیکھ سکیں گے. جو کلاسیکل ان ایسنس تو نہیں چینج ہوتا نا جی, ان کا ایسنس تو لیکن نہیں چینج. جیسے ہم پڑھ رہے تھے نا, جب وہ انیشیل سٹیجز پہ جو ریکوائرمنٹس ہوتی تھیں وہ بہت اسٹرکٹ تھیں, تو اب وہ لگتا ہے کہ وہ اتنی اسٹرکٹ ریکوائرمنٹس تو اب پوری نہیں ہو سکتی ہیں, نہ آن دا پارٹ آف دا شیخ neither on the part of the مرید, کیونکہ اس میں تو یہ تھا کہ آپ نے بالکل موو ہی نہیں کرنا اپنی شیخ کی مرضی کے بغیر. تو اب آج کل کے زمانے میں یہ کہاں ہوتا ہے تیمور صاحب؟
نہیں اصل میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، مگر کہنے کا مقصد یہ کہ وہ انٹینشن کے حوالے سے ہے، جی جی یعنی کہ پرانی بھی رائٹنگز میں پتہ نہیں اتنا کہاں ہے، مگر یہ کہ ہر انوائرمنٹ تو بدلی ہے، مگر میں کہنا جی چاہ رہا ہوں کہ وہ اس کا ریالٹی نہیں بدلی، جی اور سیکنڈری مطلب ثانوی حوالے سے ظاہر ہے فارم بدل بھی سکتی ہے، فارم بدل گئی. مگر انشاءاللہ اٹ شوڈ بی ویری انریچنگ ہم ساروں کے لیے، آپ اچھا کام ہے. انشاءاللہ جی. تو پھر داتا صاحب نے کوئی 1.5 مرید کیوں کیا، پورا لاہور کیوں نہیں یہ ان کا؟ داتا صاحب کو پتا ہوئے گا، اسی لیے تو وہ مرید نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ شاید ایزیلی ایکسیسیبل نہیں ہو سکتے تھے. اور میاں میر صاحب تو ملتے ہی نہیں تھے لوگوں سے، کہتے بھاگ جاؤ، وہ لوگ 6 مہینے باہر بیٹھے رہتے تھے، پھر کہتے تھے چلو آ جاؤ، میں نے تمہاری ٹیسٹنگ ہو گئی، تم وہ تو پکے ہو. ٹیسٹنگ ہوتی ہوگی نا تیمور صاحب، وہ تو ٹیسٹنگ تھی نا کہ شوق کتنا ہے، کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں. جی جی اس موضوع پہ نا، اس موضوع پہ ابن عربی نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، تو مجھے بعد میں پتہ کسی نے ان کی جو نقطہ نظر تھا مجھے کسی نے بتایا تھا، تو وہ مجھے شاید اس لیے ان کی اس موضوع پہ باتیں اچھی لگتی ہے کیونکہ میرا جو اپنی سوچ ہے وہ بھی اس سے اتفاق کرتی ہے. لیکن یہ جو رابعہ آپ نے جو بات کی نا کہ یہ جو ایک مرشد کی اور مرید کی جو تعلق ہے یہ کس طرح بدل ہے، جو جدید دور ہے اس کے اندر یہ کیا شکل اختیار کر رہا ہے یا کرنا چاہیے، اس کے اوپر بھی مجھے یہ نہیں پتا کتنی تفصیل میں، کیونکہ میری کوئی زیادہ اس موضوع پہ شخص سے تفصیل سے بات ہوئی نہیں تھی. لیکن کیونکہ میں اپنے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات فتوحات المکیہ میں بھی ہے، تو پھر میں نے کہا اچھا. تو اب ریفرنسز میرے پاس کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جو جس دور میں ہم ہیں یہ سے جو اگلا دور ہے اس کے بارے میں انہوں نے ضرور لکھا ہے اور ضرور کچھ اشارے دیے ہیں کہ جو مرشد اور مرید کی جو ریلیشن شپ ہے وہ کس طرح بدلے گی اور کیا شکل اختیار کرے گی. تو میں وہ ابھی بھی دونوں ٹاپکس پہ تیمور صاحب کام ہو رہا ہے. جو وہ ڈاکٹر صاحب کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر تو ایک جو کیا کہتے ہیں مغلوں کے دور میں جو سول سروس تھی وہ کس طرح وجود میں آئی، اس کا کیا رول اور فنکشن تھا، اس کے اوپر کچھ ریڈنگ اور ریسرچ ہو رہی ہے. تو اس کو ایک کویسچن میں فریم کرنے کے لیے میں نے کچھ آپشنز ڈاکٹر صاحب کے آگے رکھے تھے. انہوں نے تو سب کی حوصلہ افزائی کی کہ یہ سارے بڑے اچھے موضوع ہیں، اب ان میں سے کسی ایک کو پک کرنا ہوگا. تو وہ میں دیکھوں گا کہ ان میں سے نا میرے لیے مٹیریل زیادہ کون سا آسانی سے مل جائے گا، کیونکہ ان میں سے ایک آپشن یہ تھا کہ اس کی سول سروس اور کوئی کنٹمپریری سول سروس کا موازنہ کیا جائے. تو ایک ذہن میں آ رہا تھا جو آٹومن سول سروس ہے، کیونکہ وہ بہت ہی ایکسپینسو تھی، تو اس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، علماء کو، عسکری قوت کو، انتظامیہ کو، سیاستدانوں کو، جو ہاؤس آف عثمان ہے اس کو، وہ ہر چیز کے ساتھ نا وہ ہم ہنگ تھی کافی حد تک. تو وہ جب بھی اونچ نیچ ہوتی رہی ہے آٹومن خلافت میں، تو وہاں کی سول سروس نے ہمیشہ ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، یا تو اس کے ایکسپینشن میں، یا جب اس کو چیلنجز تھے تو اس کی سپورٹ میں، اور پھر جب اس کے اندر کوئی ٹرانسفارمیٹیو چینج آیا ہے تو وہاں پہ بھی سول سروس نے کلیدی کردار اختیار کیا ہے کہ اب جو شکل، جو ریاست شکل اختیار کرے گی وہ کس طرح کی ہوگی. تو ایک تو آپشن وہ تھا کہ اس کا موازنہ کیا جائے. تو اس میں ایک تو یہ فائدہ ہے کہ دونوں مسلمان ریاستیں تھیں، تو اس لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اسلامک کانسیپٹ آف سول سروس ہے اس کو ایک پریزنٹ کیا گیا ہے یا نہیں. تو اگر کیا گیا ہے تو ان دونوں میں سے زیادہ اس کے قریب کون تھا اور سبق کیا سیکھے جا سکتے ہیں ایک اسلامک ماڈل آف سول سروس کے لیے. پھر دوسرا آپشن یہ تھا کہ جو چائنیز سول سروس ہے اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے، کیونکہ وہ بہت سب سے قدیم وہ ہے اور وہ مستقبل یعنی کہ ہمیشہ وہ چلتی آ رہی ہے کسی نہ کسی فارم میں. تو اس کی اپنی بہت یعنی کہ انٹریکسیز ہیں اور بہت خوبصورتی ہیں اس کی.
یعنی کہ ایک دور تھا جہاں پہ وہ میں پڑھ رہا تھا کہ جو افیشل تھے جو کیا کہتے ہیں تاریخ رقم کرتے تھے وہ دو محکمے تھے. ایک محکمہ تھا جو حکومت کی طرف سے ہوتا تھا, بادشاہوں کی طرف سے ہوتا تھا, اور ایک تھا جو بالکل غیر جانبدار تھا جن کی پوزیشن کو کوئی خطرہ نہیں تھا. تو وہ تاریخ لکھتے تھے, ان کی جو ابھی حکومت چلی گئی ہے تو وہ ایک اور پرسپیکٹیو ہوتا تھا. تو ان کے دور میں وہ لکھتے تھے جو ان کی حمایت میں تھے یا جو ان کے نامزد تھے. تو آپ کو وہ تاریخ دونوں پرسپیکٹیو سے ملتی تھی. ایک تو کنٹینیوس ردم چلا آ رہا ہے جن کی پرماننٹ پوزیشن تھی, پھر ایک وہ تھے جو حکومت کے ساتھ منسلک تھے. تو وہ مجھے ایک بہت دلچسپ چیز لگی. تو اس لیے ابھی وہ اس کو نہ بھی وہ فائنل فریم ورک دینا ہے. تو جو عزیر صاحب کا جو ٹاپک ہے الکمی آف صلاح, اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. تو ابھی تک تو میں وہ جتنا کام ہو رہا ہے قیام پہ ہی ہے. تو میں لوگوں سے بھی بات چیت کر رہا ہوں نماز کے بارے میں, ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایک پرسنل ریلیشن شپ نماز کے ساتھ. تو وہ کل احسن سے بھی کافی دلچسپ گفتگو ہوئی, تو مزید بھی لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے. تو میں اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ مختلف بیک گراؤنڈ کے, عمر کے لحاظ سے, ایکسپیرینسڈ ایجوکیشن کے حوالے سے, مختلف خطوں میں وہ لوگ جو نماز کے ساتھ جن کی نئی ریلیشن شپ ہے, جو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور نماز یعنی کہ ان کے لیے ایک اور جگہ رکھتی ہے, تو اس سے بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ اس کو فریم کرنے میں مدد انشاءاللہ اگر ملے تو ابھی تک تو یہی کام پہنچا ہوا ہے. جو میرے ذہن میں ہے نا کہ میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں, میں اس کی ریلیونس کے لیے, کیونکہ مثال یعنی کہ دی الکمی آف صلاح یعنی کہ کچھ چیز ٹرانسمیوٹ ہو رہی ہے. اب الکمی کے لیے بیس میٹل چاہیے جو گولڈ میں بنے گا. اب جتنی کتابیں ہوتی ہیں, جتنا ذکر ہوتا ہے, وہ سیدھے آپ کو خوشبو پہ لے جاتے ہیں, ڈائریکٹلی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ساتھ ہی گولڈ بن جائیں. آپ یعنی کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یعنی کہ وہ گولڈ کی حالت میں پڑھیں. تو میں وہ جس طرح اب پاکستان میں تو مجھے پتہ نہیں, لیکن یہاں پہ اور مغرب کے کئی ملکوں میں مسلمان بہت سے دوسری روایتوں کی طرف جا رہے ہیں ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے, یعنی کہ بدھزم کی طرف, ہندو پریکٹسز کی طرف, تھیوسفی کی طرف, اور چیزوں کی طرف, کیونکہ اس کو کسی نے بھی ایک فریم ورک میں ڈیولپ نہیں کیا. جو بیسک جو انیشل سٹیپس ہیں, بالکل جو گراؤنڈنگ سٹیپس ہیں, تو وہ کیونکہ میرا تو ایمان ہے کہ یہ اسلام میں جتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کسی اور چیز میں نہیں. یعنی کہ صرف قیام کو ہی اگر لیا جائے, قیام کے اندر یعنی کہ اتنی گہرائی ہے. ہماری جو فزیکل جو صحت کے ایشوز ہیں اور جو ایموشنل پرابلمز ہیں, جو ایک ڈس ہارمنی ہے اور ایک ڈس انگیجمنٹ ہے اپنی ذات کے ساتھ یا خدا کے ساتھ یا خدا کی مخلوق کے ساتھ, اس کو یعنی کہ قیام کے اندر اتنی مختلف طریقوں سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں کسی اور ٹریڈیشن کی طرف منہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ بالکل ہی جو کہتے ہیں نا بیبی سٹیپس, وہاں سے میں چاہتا ہوں کہ اس کو کھول کے بیان کروں تاکہ کوئی بھی جب نماز کی طرف آتا ہے اس کے وہ زندگی کے کسی بھی سفر کے کسی حصے میں بھی ہو, وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکے اور وہاں سے وہ اپنا وہ ایک رسی تھام سکے نماز کی, اور پھر وہاں سے اپنا سفر شروع کرے. جی میں اس سے تو اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے ٹریڈیشن میں ہی اس کا ڈھونڈنا چاہیے. یہاں تک آدھا میں آپ سے اگری بالکل کرتا ہوں اس پوائنٹ تک. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ٹریڈیشن سے ڈھونڈے نا, اپنے اندر سے کیسے نکالیں گے. نہیں اپنے اندر سے میرا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کا جو ایک تجربہ ہے, کیونکہ ابھی میں نے کل ابان سے بات کرنی ہے تو میں پریمپٹ نہیں کرنا چاہتا زیادہ, لیکن لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے ذہن میں تھا کہ لوگوں کی جو ایکسپیرینس ہے
اور لوگوں کی جو ایک طرح کی ہرڈلز ہیں نماز کے اور لائف کے حوالے سے تھرو نماز، وہ میں سمجھ پا رہا ہوں یا نہیں، کہ جو میرا مقصد ہے کہ جو میں پریزنٹ کروں گا ایونچولی وہ تو سورسز سے ہوگا، وہ میرے اپنے اندر سے یا لوگوں سے نہیں ہوگا، لیکن جو میرا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ مقصد آیا ریلیونٹ بھی ہے یا صرف میری ذات تک ہے، یا مجھ سے علاوہ بھی یہ کسی اور کے لیے ریلیونٹ ہوگا یا نہیں، وہ جاننے کے لیے۔ بالکل ہوگا، اور وہ آپ کا بہت ہی عمدہ سوال ہے، جو بنیادی سوال ہے نا، وہ ہم سارے اس میں سے گزرتے ہیں کہ بھئی اس کا کچھ اور بھی تو ہوگا نا، مقصد کیا ہے، یعنی کہ میننگ لیس ایکٹیویٹی تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو آئی تھنک ایون دس پروجیکٹ از ویری شوڈ بی ویری فروٹفل۔ انشاءاللہ چلیں، ایکسلنٹ، بہت ہی عمدہ کام ہو رہا ہے۔ میں وہ تیمور صاحب، میں آپ کی بات کی تائید کروں گا کہ مجھے تو یہ ویکلی سیشنز کافی سود مند ہے میرے لیے۔ ایک تو سب سے سلام دعا اور ملاقات ہو جاتی ہے، دوسرا کیا کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ذہن کے اوپر رہتا ہے کہ ایک ہفتے میں کچھ نہ کچھ تو پیش رفت ہونی چاہیے، اور تیسرا جس طرح آپ نے آج ماشاءاللہ یعنی کہ ریسورسز بھی شیئر کیے، کچھ پش بیک بھی دیا، تو اس سے یعنی کہ کئی نئے سوال آتے ہیں، کلیئرٹی آتی ہے، کئی نئے یعنی کہ دماغ کی کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ تو اللہ بھلا کرے سب کا۔ اللہ کا شکر ہے۔ میں بس یہ کہی تھی، مجھے تو کلاسز یاد آتی ہیں، مجھے تو بڑا مزہ آتا تھا ہر ہفتے۔ تو یہ مجھے میری ٹیم دفعہ کہتی ہے، میں آپ لوگوں سے کہنا بھول جاتا ہوں کہ ہمارا ارادہ آپ لوگوں کو چھوڑنے کا نہیں ہے۔ اچھا، یہ بڑا اچھا ہے۔ اسی طرح مومنٹم چلتا رہا تو پھر آپ لوگوں سے اور ایسے کام کروانے کا ارادہ۔ میں یہ کہنے ہی لگی تھی تیمور صاحب کہ اب ہمیں نیکسٹ سٹیپس بھی بتائیں نا، کہ ہمیں کیا آگے کس طرح بڑھنا ہے۔ یہ تو میں ہر دفعہ بھول جاتا ہوں، وہ ابھی مجھے ہلکا ہلکا یاد آ رہا ہے کہ Part 2 is research project. I mean, there won't be a level 2. Level 2 would be doing original work یا useful work which will inshallah be published. کیونکہ تیمور صاحب یہ واقعی بڑا فروٹفل تھا، اور مجھے پچھلا ایک مہینہ انسپائرڈ آف دا فیکٹ کہ وی آر ورکنگ آن سم تھنگ، کبھی نہ کبھی کوئی کتاب کھول ہی لیتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ انسپائرنگ ہوتا تھا۔ ہر ہفتے جو 2 کلاس ہوتی تھی نا، وہ بہت بہت ضروری تھی۔ اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ وہ میننگ لیس سی چیزیں چل رہی ہیں کچھ، حالانکہ باقی کام سارے چل ہی رہے ہیں، پر وہ بڑی ضروری تھی۔ وہ لیول 2 کا جو میں نے سجیشن دیا تھا تیمور صاحب، کیونکہ ابھی رابعہ نے بھی پوچھا ہے، تو میں نے اس کو کہا تھا preparedness for a spiritual undertaking۔ میں تو بھول گیا تھا۔ اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ جو ڈاکٹر امجد صاحب نے جہاں پہ اپنا موضوع چھوڑا تھا، اگر وہ وہیں سے اس کو جاری کریں، یعنی کہ دورہ حاضر تک، اس میں ایک کمپلیٹ مغل پیریڈ ہو جائے گا، پوسٹ مغل یعنی کہ کلونیل پیریڈ، پھر پوسٹ کلونیل پیریڈ ٹو دا پریزنٹ ڈے، تو وہ میرا خیال بہت بہت دلچسپ رہے گا۔ وہ بالکل میرا خیال ہے یہ ابھی ہمارے ابھی سورٹ آف اٹ از کمنگ ٹوگیدر، مگر یہ بڑے اچھی آپ نے باتیں کی ہیں، یہ بھی باتیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ ابھی ہم نے تھوڑا تھوڑا دیکھا نا، اب ذرا سا ان ڈیپتھ ٹائپ کے وہ ماڈیولز ہو جائیں تو اس میں دیکھیں مجھے اصل میں ہمارا پورا اسٹرکچر کچھ اسی طرف جا رہا ہے، تو اس میں ہمیں امید ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس میں یہ ہے کہ جو مختلف جو آپ کے سارے جو ٹیچرز رہے نا، یہی ٹیچرز inshallah we want to organize our institute in such a manner کہ بھئی ایک کوئی میٹافزکس والا ہے یا فلاسفی والا ہے یا کلچرل اسٹڈیز والا ہے، تو each of these teachers will be heading that unit، تو اس میں وہ جو بھی کام کرنا چاہے وہ اس طرح کو، یعنی کہ وہ پھر ایریا اسپیسیفک بھی ہو جائے، جس کے جو انٹرسٹ ہے وہ ان کے ساتھ پھر آگے، جیسے آپ نے بھی کہا، اسی طرح عزیر کا بہت انٹلیکچولی کرنا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی اب ہیں، اوور دا ایئرز ان کا تو کافی ہے، تو یعنی کہ یہ کچھ ارادہ بن رہا ہے کہ ہم نے آن پیپر تو ہمارے 5 سینٹرز تھے نا، ابن العربی سینٹر فار میٹافزکس، اس طرح کر کے another for languages، اس طرح، تو اس کے تحت اب بیسکلی نالج پروڈکشن کا کام ہو ان اے سنگل لائن، تو یہ
لیکن میرے خیال میں نالج پروڈکشن سے پہلے یہ جو لیول 2 ایک ٹوٹ کورس بہت ضروری ہے جی ویسے یہ اور اگر یعنی کہ اس میں آپشنز نہ ہو کیونکہ اگر مجھے ایسا کوئی ہے جس کا ہر سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے تو پھر وہ چوز کرنا مشکل ہو جائے گا. اور نمبر 2 سوری اب تو پوائنٹ نمبر 3 ہو گیا, میری یہ بھی درخواست ہے کہ جو اوریجنل ٹائمنگز تھے نا ان کو پلیز رکھیں. ابان مجھے یاد آیا کہ آپ کا نا آپ جو بات کری تھی وحدت الشہود والی, اگر آپ کو یاد ہو تو جو شروع والے لیکچرز تھے ڈاکٹر امجد کے, اس میں نا یہ والی بات ہوئی تھی کہ یہ کنٹریبیوشن تھی اس خطے کی. میں کہتی تھی اگر ایک دفعہ وہ دوبارہ سن لیں مجھے لگتا ہے آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا دوبارہ. آپ کا جو بالکل نہیں, پیپر میں ہے نے وہ دیکھے, اس میں انفیکٹ امجد صاحب نے کچھ بکس کے بھی ریفرنسز دیے تھے جب وہ بتا رہے تھے نا, تو وہ میں نے نوٹس لیے ہوئے, تو میں نے وہ بالکل دیکھے ہیں اور انہی سے میں نے لنک کیا اس کو. بٹ آئی لک ایٹ دم اگین, اور وہ میں ان سے بلکہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ جو آپ نے بکس کے ریفرنس, کیونکہ مجھے نہیں ملی, تو اگر ان کے پاس ان کے پی ڈی ایف یا ڈیجیٹل ورژنز ہیں تو وہ بھی شیئر, کیونکہ وہ ان میں 2-3 بکس انہوں نے مینشن کی تھیں جو آئی تھنک کافی انٹرسٹنگ ہو سکتی ہیں. جی